آپ تھوڑا ڈس ایگری کر رہے تھے آپ مجھے یہ میں ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ کل شوکت صدیقی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، جج صاحب، وہ انہوں نے ایک سوال اٹھایا کہ جب میرے خلاف سارا کچھ ہو رہا تھا تو یہ ججز اس وقت تو خاموش تھے. یہی تو میں کہنے والا تھا. دیکھیں شوکت صدیقی کے ساتھ جو کچھ ہوا تو یہ ججز صاحبان نہیں بیٹھے تھے. اس وقت حکومت کس کی تھی؟ جو آج ہم کہہ رہے ہیں. دیکھیں ہم اپنے مفادات ڈھونڈ رہے ہیں. ہم جو سیاستدان ہوتے ہیں نا، ہم اپنے لیے کوئی راستہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے دوسرے کو ہچ کر دیں. یہ ہمارا یہی کام ہے. ابھی پی ٹی آئی کا کام تو یہ نہیں ہے، وہ تو ججز کا معاملہ ہے. اگر وہ ججز سیٹسفائیڈ نہیں ہے، اس کمیشن سے نہیں سیٹسفائیڈ ہوگا تو دوبارہ کریں. ہم ایک اصول کے تحت یہ کر رہے ہیں سارا. دیکھیں جی، اصول تو اس وقت کہاں اصول گئے تھے کہ جب شوکت صدیقی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا، جب اس کو پھر اور اس وقت کی جو چیف جسٹس ہے اس نے جو زیادتی کی تھی، پہلے تو اس کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کرنا چاہیے تھے نا. اب اس کو بحال کیا گیا. یہ جو ماضی کا، اگر آپ ماضی دیکھیں، وہ قومیں ترقی کرتے ہیں جو ماضی سے سبق سیکھے. ہم نے تو آج تک سبق نہیں سیکھا. مجھے آپ یہ سیکھ لیا جائے. میں ہاں اب کی بات میں کر رہا ہوں. آپ کی عمران خان صاحب جب کرسی سے اترا تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جی میرے لیے جو بل مجھے پاس کرنا ہوتا تھا یا امینڈمنٹ کرنی ہوتی تھی تو میں ایجنسیز کو کرتا تھا، وہ ممبر لے کے آتے تھے. یہ اس کا اپنا کہنا ہے کہ نہیں کہنا ہے؟ اب وہ کانفیڈنس بھی لیا تھا سینٹ الیکشن کے بعد جب گیلانی صاحب نے ہرایا تھا ڈاکٹر. تو پھر آپ مجھے بتا دیں کہ ایک بندہ خود یہ سب کچھ کر چکا ہو تو اس کو تو پتہ ہے کہ کہاں سے کچھ ہو رہا ہے. میں تو شہباز شریف یا حکومت کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں. جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، لیکن اس ملک میں اس جج صاحبان کو جس نے یہ کیا ہے نا، ان کو خود ایکشن لینا چاہیے تھا. اگر اس میں اتنا جرت نہیں ہے تو پھر چھوڑ دے، گھر جا کے بیٹھ جائے. اگر وہ اس سے ڈرتے ہیں کہ جی کیا عیسائی کا ہوگا یا کوئی بھی ہوگا، کوئی بھی ہوگا، ٹھیک ہے نا، نہیں میرے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، کوئی بھی ہوگا تو یہ جج صاحب اس کو بلا لیتے، اس کو کہتے کہ آپ تم رپورٹ کرو کہ تم نے کیوں یہ حرکت کی ہے. کیونکہ آپ اس ملک میں دیکھیں، میرے اور آپ کے ساتھ جب زیادتی ہوگی تو ہم جائیں گے اسی جج صاحب کے پاس. یہ جج صاحب تو جب اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے ہیں، یہ اپنے لیے اتنے سن لیں تو میں یہ کہتا کہ یہ اس کے لیے اتنا خوف ہے، اس کے دل میں اتنا خوف ہے کہ یہ جا کے لیٹر لکھتے ہیں کہ یہ ہمیں بتا دے. بھئی آپ کو کیوں بتا دے؟ آپ کے پاس اختیار ہے، آئین نے آپ کو اختیار دیا، پارلیمنٹ نے آپ کو اختیار دیا، قوم نے آپ کو اختیار دیا، آپ کریں نا. عاطف خان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، پھر میں بریک کی طرف. دو باتیں کہنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ زاہد خان صاحب نے کہا کہ جی پی ٹی آئی سے اس کا کیا تعلق ہے. پی ٹی آئی سے اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے. ہمارے سارے کیسز وہاں پہ لگے ہوئے ہیں. جو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے اوپر پریشر ہے، تو آپ کیا ایسے ججز کے فیصلے کو قبول کریں گے کہ جو خود یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے اوپر پریشر ہے؟ وہ کیسے صحیح فیصلہ ہوگا؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمارے دور میں بھی کوئی غلط ہوا تھا، میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر پہلے کوئی غلط ہوا تھا تو اب ساری عمر ہم غلط کرتے رہیں، یا اگر ججز صاحبان ہیں اگر ان کے اوپر ایک پہلے دباؤ تھا اور ابھی بھی اگر انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے، اچھی بات ہے، ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جی چلیں بولے تو ہے نا کہ اس کے بعد اگر چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین